علیکم، میں ہوں امداد سومرو۔ حکومت کو تو 2023 تک قائم رہنے کی ضمانت مل گئی، مگر عمران خان کو گارنٹی کام نہ آئی۔ عمران خان نے ضمانت دی تھی کہ وہ اسلام آباد میں دھرنا نہیں دیں گے، مگر ان کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ملی، اس لیے اب ان کی تحریک حکومت کے خلاف نہیں، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تحریک کہی جا رہی ہے، سمجھی جا رہی ہے، اور رسوائیاں ہیں جو چودھری پرویز الہی صاحب کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، اور عمران خان صاحب کے صاحبزادوں کی سیاست اور امریکی سفیر کا پاکستان میں پہنچ جانا۔ 4 سال کے بعد پاکستان میں امریکی سفیر تعینات ہوئے ہیں اور وہ پہنچ گئے ہیں پاکستان۔ تو یہ سارے معاملات ہیں اور اس پر بات کریں گے۔ اور سب سے پہلے وہ جو عمران خان صاحب نے کیونکہ بیانیہ بنایا ہوا ہے کہ جو ان کے خلاف سازش ہوئی ہے امریکی، اور بلکہ انہوں نے مطالبہ بھی کر لیا کہ ڈونلڈ لو جو امریکہ کے نائب وزیر خارجہ ہیں ان کو بھی ہٹایا جائے، پاکستان کی حکومت کو بھی ہٹایا جائے۔ تو اب عمران خان صاحب نے جو بیانیہ بنایا تھا وہ یہ تھا کہ کیونکہ انہوں نے روس کا دورہ کیا، امریکہ بہادر ناراض ہو گیا تھا کہ جی آپ نے روس نہیں جانا، اور اس لیے پھر امریکہ نے سازش کی۔ ڈونلڈ لو جو نائب وزیر خارجہ ہے امریکہ کے، انہوں نے پاکستانی سفیر کو بلایا اور اس کو دھمکیاں دیں کہ آپ کی حکومت جو عمران خان کی حکومت ہے، اس کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے نکالا نہ گیا تو پھر آپ کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہیں رہیں گے۔ یہ انہوں نے ایک بیانیہ بنایا، اور اس کے بعد پھر تحریک عدم اعتماد آ گئی، اور وہ 7 مارچ کی بات تھی اور 8 مارچ کو تحریک عدم اعتماد، یعنی ایک دن کے اندر تحریک عدم اعتماد آ گئی۔ تو یہ کہانی عمران خان صاحب بنا رہے تھے کہ کیونکہ روس کے وہ دورے پر گئے تھے، وہ میرا خیال ہے 23 فروری کو گئے تھے روس کے دورے پر۔ 6 فروری کو بلاول بھٹو، آصف زرداری اور شہباز شریف نے فیصلہ کر لیا تھا کہ عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئے گی، لیکن عمران خان صاحب بہرحال وہ عمران خان صاحب کی مرضی ہے۔ اب کہانی اس کے الٹ ہے، جیسے حقائق سامنے آ رہے ہیں تو وہ اس کے الٹ ہیں۔ تو پہلے یہ جو امریکی سفیر والا معاملہ ہے، اس پر میں بات کرنے کے بعد آگے چلوں گا۔ عمران خان صاحب نے کس کو ضمانت دی تھی، کس کو گارنٹی دی تھی کہ وہ دھرنا نہیں دیں گے، اور کیا اور کن الفاظ میں وہ گارنٹی سامنے آئی تھی، اور میں نے آپ کو مسلسل اپنے ویلاگس میں بتایا کہ دھرنا جو ہے وہ بھی اب مشکوک ہو گیا ہوا ہے۔ تو پہلے یہ جو امریکی سفیر ہیں، خبر آئی ہے کہ جی امریکی جو سفیر ہیں نئے ڈونلڈ بلوم، وہ ڈونلڈ لو تھے، یہ ڈونلڈ بلوم ہیں، نام ایک ہی ہے، لو کا فرق ہے۔ باقی لو تو آج کل بہت لگ رہی ہے سیاست میں بھی، ابھی کچھ ایک آدھ دن سے ذرا موسم ٹھنڈا ہے، بارشیں ہلکی پھلکی ہوئی ہیں، لیکن لو زیادہ لگ رہی ہے۔ تو ڈونلڈ لو جو ہے انہوں نے دھمکی دی تھی، اور ڈونلڈ بلوم جو ہے وہ پاکستان کے بنے سفیر، اور انہوں نے آ کر جو ہے وہ ان کے متعلق کہا گیا ہے کہ جی امریکی سفارت خانے کی طرف سے کہ بہت بڑے تجربہ کار جو ہیں وہ سفارتکار ہیں، اور وہ پاکستان پہنچے ہیں اور انہوں نے بڑا خوشی کا اظہار کیا ہے۔ اچھا، اب کہانی یہ ہے، معافی چاہتا ہوں، کہ 4 سال کے بعد پاکستان میں کوئی امریکی سفیر آئے ہیں۔ عمران خان صاحب کی حکومت بنی ہے 25 جولائی کے انتخابات ہوئے تھے نا، تو اس کے بعد عمران خان صاحب کی حکومت بن گئی۔ اگست میں عمران خان صاحب حکومت میں تھے۔ 29 اگست کو امریکی سفیر جو تھے ڈیوڈ ہیل، وہ پاکستان میں تھے 2018 کو، اور وہ یہاں سے رخصت ہوئے 29 اگست کو، یعنی جس مہینے عمران خان نے حکومت سنبھالی اسی مہینے وہ یہاں سے چلے گئے۔ پھر وہ انچارج جو ہے وہ سفیر چلاتے رہے معاملات، اور اس کے بعد پھر اب 4 سال کے بعد ڈونلڈ بلوم جو ہے وہ پاکستان آئے۔ ان کی منظوری دی گئی تھی 14 دسمبر 2021 کو، اپنا وہ تعینات ہوئے تھے، لیکن ان کی سینٹ سے منظوری وغیرہ ہونی تھی تو وہ پروسیجر میں ذرا لمبا پڑ گیا معاملہ۔ لیکن اس میں معاملہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو تعلقات تھے عمران خان صاحب نے بگاڑے ہوئے تھے دنیا کے ساتھ، اس کا بھی ایک اثر تھا کہ سفیر جو ہے وہ پاکستان میں نہیں تھا، اور یہ سب سے اہم چیز ہوتی ہے کہ پاکستان میں سفیر ہی امریکہ نے اتنا غیر اہم سمجھا ہوا تھا پاکستان کو کہ انہوں نے سفیر ہی نہیں لگایا ہوا تھا۔ تو عمران خان صاحب کا جو بیانیہ ہے کہ جی وہ کیونکہ روس کے دورے کے بعد اور پھر وہ کیا نام ہے جو بائیڈن کے آنے کے بعد ہمارے تعلقات خراب ہوئے، تو بھئی یہ تو 2018 کی بات میں کر رہا ہوں، تب سے پاکستان میں امریکی سفیر نہیں تھا۔ دوبارہ اب امریکی سفیر آ گئے ہیں۔ بلاول بھٹو گئے تھے دورے پر، دورہ شورہ کر کے وہ چین سے پھر اب سوئٹزرلینڈ ڈیووس ورلڈ اکنامک فورم پر ہیں۔ تو ظاہر ہے کوئی تھوڑا بہت فرق تو آتا ہے حکومت تبدیل ہونے کا، جس کو عمران خان صاحب رجیم چینج کہتے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہانی تھی کہ جی امریکی سفیر آ گیا ہے، اب دیکھیں آگے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کیسے ہوتے ہیں۔ لیکن حکومت پاکستان کو ضمانت مل گئی ہے
کہ آپ 2023 تک رہ سکتے ہیں، بڑی ضمانت ہے بڑی، اور وہ ضمانت جو ملی ہے وہ جس کے متعلق میں مسلسل گزارش کرتا رہتا تھا کہ یار اس کے بغیر چارہ نہیں ہونا، یہ حکومت اگر چلی گئی تو 6 مہینے ہمیں ایک گرے ایریا میں رہنا ہے، 6 مہینے ایک عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہوگی، 3 مہینے نگران سیٹ اپ، اس کے بعد پھر انتخابات، پھر انتخابات، اور اس کے بعد جو نئی حکومت بنے گی تو اس کو مزید 3-4 مہینے لگ جاتے ہیں۔ اس وجہ سے اس حکومت کا رہنا، حالات جو ہیں وہ اس کے سب سے بڑے ضامن ہیں، تو حالات سے بہت بڑی ضمانت آ گئی ہے، اس پر میں بعد میں آتا ہوں۔ پہلے جو عمران خان صاحب نے گارنٹی دی تھی نا دھرنا نہ دینے کی، کچھ دن پہلے صحافیوں کو بتایا تھا پی ٹی آئی کے بڑے لیڈروں نے، جس میں شفقت محمود صاحب کا نام بھی آ رہا ہے اور اعجاز چودھری صاحب کا بھی، انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا دھرنا دینے کا پروگرام اس بار نہیں ہے۔ اس کے پیچھے ریزنز بہت تھیں، یہ اعلانیہ پریس کانفرنس میں کہیں انہوں نے بات اس طرح کھل کر نہیں کی، لیکن ہم کیونکہ جرنلسٹ جو ہیں وہ الفاظ کو تولتے ہیں، باڈی لینگویج کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ جب عمران خان صاحب نے پشاور سے لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا تو میں نے گزارش یہ کی تھی کہ لانگ مارچ نہیں ہے، میرے ویلاگس پڑے ہوئے کہ عمران خان صاحب لانگ مارچ سے ہٹ گئے، یو ٹرن لے لیا ہوا انہوں نے۔ پشاور سے آنا یہ لانگ مارچ نہیں ہوتا، پشاور اسلام آباد جڑے ہوئے 173 کلومیٹر کا فرق ہے، آج کل موٹر ویز بنے ہوئے ہیں، سڑکیں ہیں وی آئی پی قسم کی بنی ہوئی، بندہ نکلتا ہے گھنٹے 1.5 میں 2 میں پہنچ جاتا ہے، تو یہ کوئی لانگ مارچ نہیں ہوتا پشاور سے اسلام آباد ہے نا، لانگ مارچ، لانگ لفظی لانگ، تو یہ شارٹ مارچ میں نے کہا تھا ہوگا۔ پھر فواد چودھری نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ جی ہم قافلے کا لفظ استعمال کیا، قافلہ لے کر اسلام آباد جائیں گے اور وہاں پر ہمارا سری نگر ہائی وے پر قیام ہوگا، اور قیام کے بعد عمران خان صاحب نے 3 جون کو اعلان کرنا ہے اگلی حکمت عملی کا۔ تو وہاں بات سمجھ آ گئی تھی، الفاظ تولتے ہیں ہم جرنلسٹ نا، تو وہاں مجھے بات سمجھ آ گئی تھی کہ نہیں یار یہ دھرنا دینے کا ان کا پروگرام نہیں ہے، یہ بات کھل کر نہیں کر رہے لیکن یہ دھرنا نہیں دیں گے۔ تو ایک سینئر دوست ہیں جن کی ملاقات ہوئی، میں ان کا نام نہیں لے رہا، شفقت محمود سے اور چودھری اعجاز اور دوسروں سے، تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارا دھرنے دینے کا پروگرام نہیں ہے۔ ایک انہوں نے ریزن بتائی موسم کی، یا تو موسم شدید گرم ہوگا یا بارش ہوگی تو دھرنا ہو نہیں سکتا۔ موسم دیکھیں نا، اب طوفان بھی آ رہے ہیں، جھکڑ بھی چل رہے ہیں، اور اچانک سورج جو ہے وہ آنکھیں دکھانے لگ جاتا ہے تو وہ 40 کراس کر جاتا ہے۔ جب 40 کراس کر جائے سورج، اور اسلام آباد میں اگر 35-40 ہو تو پھر وہ سورج جو ہے وہ کسی کو بیٹھنے نہیں دیتا دھرنے میں، اسلام آباد جیسے شہر میں بھی۔ تو ایک تو موسم، اور سب سے اہم چیز جو بار بار میں گزارش کرتا رہا ہوں کہ 2014 نہیں ہے، عمران خان صاحب کو وہ سہولت کاری نہیں میسر، نہ وہ طاہر القادری کی سنگت دستیاب ہے کہ جو بندے لا کر بٹھا دیں، نہ وہ مالی سہولت کار دستیاب ہیں کہ وہ اربوں روپے لگاتے رہیں، اور نہ وہ دوسری والی سہولت کاری دستیاب ہے کہ ان کو کوئی پوچھے نہ، جا کر ایس پی جنیجو کا سر پھوڑ دیں کوئی نہ پوچھے، پی ٹی وی توڑ دیں کوئی نہ پوچھے، جیو کے اوپر روزانہ کی بنیاد پر حملے کریں، روزانہ کی بنیاد پر پتھراؤ کریں، شیشے توڑ دیں، اور ڈی ایس این جیز پر حملے کریں، کوئی نہ پوچھے، دن آتے پھریں، کوئی نہ پوچھے، اسلام آباد سپریم کورٹ کا دروازہ بند کر دیں، پارلیمنٹ کا دروازہ بند کر دیں، کپڑے دھو کے پارلیمنٹ کی دیواروں پر، سپریم کورٹ کی دیواروں پر دھوئیں، کوئی نہ پوچھے۔ یہ والی سہولت کاری میں نے گزارش کی تھی کہ حاصل نہیں ہے، لہٰذا اس بار یہ مشکل لگ رہا ہے، ناممکن تو نہیں لیکن مشکل لگ رہا ہے کہ دھرنا دے۔ بلکہ میں نے آپ کو خورشید عالم صاحب کا ایک وہ ٹویٹ بھی بتایا تھا جس میں انہوں نے 5 ارب روپے کی صدا دی تھی، اکاؤنٹ نمبر شیئر کر دیا تھا کہ 5 ارب روپے چاہیے ہمیں تحریک کے لیے، حقیقی آزادی کی تحریک کے لیے۔ تو اب یہ بات طے ہو گئی ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ دھرنا نہیں دیں گے۔ طے کیا ہوا، انہوں نے مالکوں کو گارنٹی دی کہ مالکوں میں دھرنا نہیں دوں گا، مجھے اگر سیاسی شو تو لگانے دیں، جلسہ تو کرنے دیں، کوئی تو فیس سیونگ دیں، میں آؤں آ کر کہوں کہ یار میں، حالانکہ عمران خان صاحب کہتے رہے کہ جی لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں بیٹھیں گے گرمی میں لوگ، اس لیے دھرنا نہیں ہوگا، تو انقلاب کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، گرمی کیا چیز ہے، یہ حالانکہ کہتے رہے عمران خان صاحب، لیکن گرمی سے، بارش سے زیادہ جو چیز ہے وہ ہے فائنینسز، پیسے، مال، جس کے چکر میں پاکستان بھی پھنسا ہوا ہے، پاکستان میں بھی حالات جس کے چکر میں اچھے نہیں ہیں فائنینسز۔ تو عمران خان صاحب کے بھی حالات اس حوالے سے، عمران خان صاحب کا پراپر بزنس ہے یہ جو دھرنے دینا، جلسے کرنا، پھر فنڈ اکٹھے کرنا، پھر ظاہری پراپر ایک جو بہت بڑا جگاڑ ہے یہ۔ تو بہرحال تو وہ عمران خان صاحب نے گارنٹی کی کہ جی میں دھرنا نہیں دوں گا، مجھے آنے دیا جائے۔
مگر جو حکومت ہے اتحادی، انہوں نے جن کو عمران خان صاحب نے گارنٹی کی، جن کے عمران خان صاحب نے فون بلاک کیے ہوئے تھے نا، ان کو کہا کہ جی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ہمیں 2014 میں ان کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں، یہ آئے تھے یہ کہہ کر کہ جی میں فلاں جگہ پہ رک جاؤں گا، میرا خیال ہے 0 پوائنٹ ایسا کوئی جگہ تھی، وہاں رک جاؤں گا، اس سے آگے میں نہیں بڑھوں گا۔ تو چودھری نثار علی خان صاحب نے کہا کہ اوکے وہاں تک آ جاؤ، وہاں پہنچے، اور پہنچتے ہی طاہر القادری صاحب نے اعلان کیا کہ چلو بڑھو آگے۔ اب بندے ہیں بھائی، 8-10 ہزار بندے اگر ساتھ ہوں، 5-6 ہزار بندے ساتھ ہوں، تو ان کو روکنا مشکل ہے۔ وہ جو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ جی ان کو اگر پہلے روکیں گے تو روک پائیں گے، سڑک پر آ گئے تو روکنا ممکن نہیں ہوگا۔ تو رات سے جو ملک بھر میں چل رہا ہے اسی حکمت عملی کا حصہ ہے کہ ان کو نکلنے مت دو، خوف زدہ کر دو، ان کو نکلنے مت دو۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ جی میں گارنٹی کرتا ہوں کہ میں نہیں دھرنا دوں گا۔ حکومت نے کہا کہ نہیں، انہوں نے 2014 میں بھی یہی کہا تھا کہ جی میں فلاں جگہ پر آ کے رک جاؤں گا، آگے نہیں بڑھوں گا، ان کو آنے دیا گیا آپ کے کہنے پر، اور پھر یہ آتے گئے اور آ کر پارلیمنٹ پر حملہ کر دیا، پی ٹی وی پر حملہ کر دیا، گھیراؤ کر دیا، پورے ملک کا نظام تہس نہس کر دیا، سی پیک لیٹ کروا دیا، چینی صدر کا دورہ لیٹ کروا دیا۔ لہذا نہیں، ہم نے ان کو روکنا ہے اور ہم نے ان کو آگے نہیں آنے دینا۔ تو جن کو عمران خان صاحب نے گارنٹی دی تھی، انہوں نے بھی عمران خان صاحب کو کہا کہ جی بس اب ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو لہذا عمران خان صاحب نے پھر کہنا شروع کر دیا کہ نیوٹرلز، بیوروکریٹس، پولیس، یہ سب سن لیں کہ میں عوامی سمندر ساتھ لے کر آ رہا ہوں، اور یہ عوامی سمندر سب کو، نیوٹرلز سمیت سب کو بہا کر لے جائے گا جس نے اس کو روکنے کی کوشش کی۔ نیوٹرلز کس کو کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب؟ ظاہر ہے فوج کو کہہ رہے ہیں، اور کس کو کہہ رہے ہیں؟ اب اتنا بول چکے ہیں نیوٹرل کے، اب وہ نیوٹرل لفظ کا مطلب وہ لیتے ہیں تو سمجھا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب فوج کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ تو عمران خان صاحب اب کل دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب وہ اٹک پل پر جو رکاوٹیں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنا کیا صورتحال بنتی ہے۔ عمران خان رکاوٹ ہے تو عمران خان صاحب رکاوٹ توڑیں گے یا رک جائیں گے، وہیں پر روک دیے جائیں گے۔ عمران خان صاحب کی طاقت زیادہ ہوتی ہے یا ریاست کی طاقت زیادہ ہوتی ہے؟ ریاستی فورسز ہوں گی۔ عمران خان صاحب نے بھی اس کے مقابلے میں فورس بنا لی ہوئی ہے۔ آج ابھی کچھ دیر پہلے خان صاحب نے پشاور میں اپنے کنونشن سے خطاب کیا یوتھ کے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی میں نے اٹیک فورس جو ہوگی وہ آگے ہوگی، نوجوانوں کی اٹیک فورس۔ ابھی اٹیک فورس کیا ہوتی ہے؟ ٹائیگر فورس، فلاں فورس، نام سارے عمران خان صاحب نے وہ لیے جو عسکریت پسندوں کے ہوتے ہیں، وہ بنائے ہوئے ہیں۔ ٹائیگر فورس، اٹیک فورس، تو اٹیک یعنی حملہ کرنے والی فورس۔ وہ فورس انہوں نے کہا کہ جی وہ راستہ کھلوائے گی نوجوانوں کی، اور پیچھے میں ہوں گا، آگے اٹیک فورس ہوگی اور وہ راستہ کھلواتی جائے گی، پھر ہم آگے بڑھتے جائیں گے۔ پہلے یہ کیا تھا عمران خان صاحب نے کہ اپنے ساتھ کنٹینر کے ساتھ وہ ایکسیویٹرز جو ہوتے ہیں، وہ بڑے وہ کرینیں جو ہوتی ہیں جو کنٹینر اٹھاتی ہیں، وہ انہوں نے ساتھ رکھے ہوئے تھے، وہ آگے بڑھتے تھے اور وہ راستہ صاف کرتے جاتے تھے۔ تو بہرحال اب پہلے کے معاملات اور تھے، پہلے کا پاکستان اور تھا، پہلے کا عمران خان اور تھا، اب کا عمران خان اور ہے۔ اسی لیے مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی تحریک ہمارے خلاف نہیں ہے، حکومت کے خلاف نہیں ہے، ان کی تحریک ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف۔ اب ظاہر ہے حکومت کے خلاف تو عمران خان صاحب سڑکوں پر ہیں، مگر وہ انتخابات حکومت سے نہیں مانگ رہے، وہ انتخابات مانگ رہے ہیں نیوٹرل سے، وہ انتخابات مانگ رہے ہیں عدلیہ سے، وہ انتخابات مانگ رہے ہیں کسی اور ادارے سے۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں اور ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں مسلسل۔ حکومت تو آصف زرداری، نواز شریف، شہباز شریف، بلاول بھٹو، مریم نواز، مولانا فضل الرحمان، یہ تو بچپن سے عمران خان صاحب کے ٹارگٹ پر ہیں۔ جب ان پر تنقید کرتے تھے تب ان سے زمینیں بھی لیتے تھے، شوکت خانم بنانے کے لیے، نمل یونیورسٹی بنانے کے لیے، اور پلاٹ اپنے گھر کے لیے لکھ کر دیا تھا عمران خان صاحب نے کہ جی میرے پاس گھر نہیں ہے، نواز شریف کو کہ جی میں کرکٹر ہوں، میرے پاس گھر نہیں ہے، لہٰذا مجھے رہائش کے لیے پلاٹ دیا جائے، اور پلاٹ لیا انہوں نے۔ وہ سارے کرکٹر لیتے تھے، لیکن بہرحال سیاست میں آئے تو ان سے یوسف رضا گیلانی سے تو انہوں نے 2008 سے 13 والی حکومت میں نمل یونیورسٹی کے لیے پلاٹ لیا تھا نا، جب وہ وزیر اعظم تھے، تب بھی وہ پیپلز پارٹی کے خلاف اور آصف زرداری کے خلاف، بینظیر بھٹو کے خلاف باتیں کرتے تھے۔ تو بہرحال تو مریم نواز صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان کی یہ تحریک جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے، اور نظر بھی آ رہا ہے، بار بار نام لے کر، بار بار ٹارگٹ کر کے، ٹویٹر پر ٹرینڈز چلا کر عمران خان صاحب یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ان کی تحریک حکومت کے خلاف نہیں ہے، اداروں کے خلاف ہے۔
پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف پیپلز پارٹی نے بڑی لڑائی لڑی ہے. نواز شریف صاحب کی جو تحریک پچھلی رہی پی ڈی ایم کی یا اس سے پہلے, یا نواز شریف کا ہر دور میں جو ہوتی ہے جو کیا ہوتا ہے تنازعات ہوتے, تصادم ہوتا رہا, وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوتا رہا ہے. تو عمران خان صاحب جو ہے وہ سب سے زیادہ پرو اسٹیبلشمنٹ سمجھے جاتے تھے, لاڈلے سمجھے جاتے تھے, اور آج بھی ہیں. آج بھی عمران خان صاحب کے خلاف اس طرح کارروائیاں نہیں ہو رہی, ہونے نہیں دی جا رہی. آپ دیکھیں کہ گرفتاریاں, ادھر سے گرفتاری ہوتی ہے, ادھر سے رات کو 11 ساڑھے 11 بجے عدالت کھل جاتی ہے, رہائی ہو جاتی ہے. مطلب پاکستان کی پوری لیڈرشپ جیلوں میں تھی. نیب جس کو جب مرضی چاہے اٹھا کر لے جاتا تھا, عدالتوں کے ٹکرے مارتے, عدالتیں کہتی تھی ہمارا ڈومین ہی نہیں ہے, آگے بڑھا دیتی تھی, بھیج دیتی تھی. تو بہرحال اب یہ تحریک جو ہے عمران خان صاحب کی, وہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, وہ ہے پاکستان کی فوج کے خلاف, جس کا وہ برملا اظہار کر رہے ہیں. برملا اپنی ذاتی جو گپ شپ ہوتی ہے عمران خان صاحب کی ڈرائنگ روم کے اندر, وہاں جو بیٹھ کر بات کرتے ہیں وہ کسی کو نہیں پتہ. وہ بڑی خطرناک باتیں کر رہے ہوتے, لیکن تقریروں میں, پریس کانفرنسوں میں خان صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ بات ڈھکی چھپی کرتے ہیں, لگی لپٹی. اس میں وہ مطلب فوج کے جب بجائے نیوٹرل کا لفظ استعمال کرتے ہیں, اداروں کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو اسی طرح وہ عمران خان صاحب ذرا اشارے کنائیوں میں بات کرتے ہیں, لیکن بات کھلی ہوتی ہے. اچھا جی, یہ تو ہو گیا عمران خان صاحب کا اسٹیبلشمنٹ والا معاملہ. پرویز الہی صاحب پر میں آتا ہوں, لیکن اس سے پہلے عمران خان صاحب کی جو بچوں کا ذکر مسلسل ہو رہا ہے. عمران خان صاحب جلسوں میں قوم کے بچوں کو, نوجوانوں کو, اسکول گوئنگ بچوں کو, سب کو کہہ رہے ہیں کہ جی سب آئیں, اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اپنی فیملیز کے ساتھ آئیں. تو لوگ سوال اٹھا رہے ہیں. سب سے بڑا سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ اچھا جی جو دوسرے ہیں وہ تو اپنی فیملیز کے ساتھ آ جائیں, اپنی اہلیہ کے ساتھ, اپنی بیٹیوں کے ساتھ آ جائیں, تو خان صاحب آپ اپنی جو اہلیہ ہیں بشرا بیگم, ان کو کیوں نہیں لے آتے؟ تو پی ٹی آئی کی طرف سے جواب آتا ہے کہ جی وہ تو گھریلو خاتون ہیں, وہ تو باہر نہیں نکلتی. تو وہ کہہ رہے ہیں جی وہ باہر نہیں نکلتی تو باقی کیسے نکلیں گی؟ ذوالفقار علی بھٹو شہید نے جب خواتین کو سیاست کی دعوت دی تھی کہ آپ بھی سیاست میں متحرک ہوں, تو انہوں نے پیپلز پارٹی خواتین ونگ بنائی تھی, تو بیگم نصرت بھٹو جو ہے اس کو لیڈ کر رہی تھی. انہوں نے پریکٹیکلی اپنے گھر سے آغاز کیا تھا کہ یہ لیں جی میری اہلیہ سیاست میں آ گئی ہیں, آپ بھی آئیں سیاست میں. بے نظیر بھٹو شہید تو ظاہر ان کی شہادت کے بعد نہ چاہتے ہوئے ان کو سیاست میں آنا پڑا تھا. ان کو تو بلکہ بلاول بھی کہتے ہیں اور بے نظیر بھی یہی کہتے رہی کہ سیاست کا انتخاب ہم نے نہیں, ہمارا انتخاب سیاست نے کیا ہے, یعنی ہم مجبوری سے سیاست میں آئے. اور بات ٹھیک ہے کہ سیاست بعض اوقات آپ انتخاب نہیں کرتے, آپ کا انتخاب کرتی ہے خود, وقت بتاتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. بعض اوقات آپ سوچ کچھ رہے ہوتے. محترمہ بے نظیر بھٹو شہید جو ہے وہ سفارتکار بننا چاہ رہی تھی فارن افیئرس میں, اور وہ اس کے لیے تو ان کی تربیت بھی ہو رہی تھی, لیکن اچانک ضیاء الحق کا مارچلہ لگ جاتا ہے. پھر بھٹو اپنا بلاتے ہیں بیگم نصرت بھٹو کو اور بے نظیر کو بھی, اور کہتے ہیں کہ جی آپ دیکھ لیں, آپ نے اگر پاکستان میں رہنا ہے تو آپ رہیں, باہر جانا ہے تو جائیں. تو انہوں نے کہا اب ہم قوم کو سال میں ایک مارشاء اللہ کے رحم و کرم پر چھوڑ کر نہیں جائیں گے, ہم ادھر ہی ہیں. اور بے نظیر بھٹو نے وہاں سے بسم اللہ کر کے اپنے والد کے جو بیرک تھی جیل کی, وہاں سے کھولی سے, وہاں سے ان کا علم اٹھایا اور سیاست میں آ گئی. تو سیاست تو گھر سے, اگر آپ نے بچوں کو اب قوم کے بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سیاست کرنی ہے تو اپنے بچے آپ کو نکالنے ہیں, ورنہ آپ اپنی سیاست کریں, قوم کے بچے خود ہی دیکھ لیں گے کہ نکلنا ہے کہ نہیں نکلنا. تو سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ جی عمران خان صاحب کے صاحبزادے قاسم اور سلمان وہ کیوں نہیں لانگ مارچ میں, حقیقی آزادی کی تحریک, دھرنا, جو کچھ امپورٹڈ حکومت نامنظور, وہ کیوں نہیں اس میں آ رہے؟ یہ لوگ سوال اٹھا رہے, اور عمران خان صاحب کا اس کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. وہ کہتے ہیں وہ تو ان کا تعلق نہیں پاکستان کی سیاست سے. تو یہ سوال اٹھ رہا ہے. مریم نواز نے بھی کل یہ سوال اٹھایا تھا کہ جب اپنے بچوں کو برطانیہ کے ٹھنڈے علاقوں میں رکھا ہوا ہے اور قوم کے بچوں کو لو میں باہر نکال رہے ہیں, تو ان کو بھی بلائیں نا ذرا. تو سوال ویلڈ ہے, یہ سوال کوئی ناجائز نہیں ہے. سیاستدان دیکھیں, سیاست جو ہے پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے اور موروثیت بھی نہیں ہوتی, لیکن اگر آپ قوم کو کہتے ہیں کہ جی آپ سیاست میں آئیں, آپ اپنے بچوں کو لے کر آئیں, تو پھر آغاز تو گھر سے ہوتا ہے. پھر بات ٹھیک ہے, کہہ رہے میں جہاد کر رہا ہوں, تو آغاز تو جہاد کا تو گھر سے ہوتا ہے بھائی. یہ تو نہیں ہو سکتا نا, آپ نے جہاد ڈکلیئر کر دیا اور اپنے بچے جو باہر رکھے ہوئے ہیں, تو یہ نہیں ہو سکتا. مطلب ہاں, ان کی آپ ان کو دعوت ضرور دیں, اس کے بعد ان کی مرضی ہے وہ کرے نہ کرے, آپ ان کو کم از کم ایک بار جیسچر تو دیں کہ جی میرے بچے جو وہ سیاست میں آنا چاہ رہے ہیں, سیاست کرنا چاہ رہے ہیں. تو خیر, اب یہ معاملہ, اب پرویز الہی صاحب کی رسوائی اور اس کے بعد حکومت کو ضمانت کہاں سے ملی ہے 2023 تک رہنے کی. تو جناب پرویز الہی صاحب جو ہیں, انہوں نے عمران خان کے ساتھ جب سے ہاتھ ملایا ہے, تب سے نہ عمران خان کو کچھ ملا ہے نہ پرویز الہی کو. دونوں رسوائی, دونوں ایک دوسرے کے شکست کے زخم چاٹ رہے ہیں. اب پرویز الہی صاحب
کہ سارے قصے آپ کو پتہ ہی ہیں کہ وہ جس طرح پٹیاں باندھیں، جس طرح 16 اپریل کو انہوں نے تماشا لگایا، اس کے بعد ابھی تک جو کچھ کر رہے ہیں۔ اب پرویز الہی صاحب آج پریس کانفرنس کرنے آئے عمران خان کی حمایت میں۔ سوال ہوا وہ جو شہید کانسٹیبل کمال احمد ان کے متعلق کہ جی وہ گولی لگی وہ شہید ہو گئے، تو کہتے ہیں شہید کا کیوں ہو گئے، کیسے شہید ہو گئے؟ وہ کون سا ڈاکو پکڑنے گئے تھے؟ وہ خود ڈاکہ مارنے گئے تھے۔ تو اس کے بعد پرویز الہی صاحب کی سوشل میڈیا پر تو ہو ہی رہی ہے رسوائی، وہاں پر لوگ ان کے اوپر لعن طعن کا لفظ استعمال کر لوں میں، وہ ہو ہی رہی ہے، ان کے اوپر تنقید ہو رہی ہے، اور لیکن پولیس کی طرف سے اس بات پر ناگواری کا اظہار کیا گیا، مذمت کی گئی ہے کہ ہمارے ایک جوان کی شہادت ہوئی ہے، گولی لگی ہے، فرض کی دیکھیں فرض یہی ہوتا ہے نا، پولیس کا جوان جو ہے وہ آفیسر کا آرڈر ڈس اوبے نہیں کر سکتا ہے، ڈسپلن فورس ہے۔ فوج کا جوان اپنے افسر کا آرڈر اس کو انکار نہیں کر سکتا۔ حکومت کی پالیسی ہے، پھر اس کے بعد ایس پی، ڈی ایس پی، نیچے ایس ایچ او، وہاں پہ پراپر کارروائی ہوتی ہے کہ جی یہ کارروائی کرنے ہم نے جانا ہے، اور پھر جا کر بتایا جاتا ہے کہ ہم پولیس ہیں۔ اس کے بعد گرفتاری دینا نہ دینا، ریزسٹ کرنا الگ چیز ہے، گولی مار دینا، ڈائریکٹ قتل کر دینا، اور پھر اس شہید کو یہ کہنا کہ وہ ڈاکو تھا خود، اس پر پرویز الہی صاحب نے اب تک جتنی رسوائی کمائی ہے اس سے زیادہ ان کے حصے میں آ گئی۔ اور یہ ظاہر ہے، اب اس پر میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی پہلے ولاگ میں کہ عمران خان صاحب خود بھی جو ہے وہ ذکر ہی نہیں کیا انہوں نے اس بات پر، نہ ندامت کا اظہار کیا، نہ شرمندگی ہوئی، نہ افسوس کا اظہار کیا کہ یار ان کے کارکن سے ایک پولیس والا شہید ہو گیا، اور وہ بھی صرف گھر سے گرفتاری کرنے گیا تھا، چھاپا مار۔ یہ گرفتاری نہیں ہونی چاہیے پولیٹیکل ورکرز کی گرفتاری، لیکن جو کچھ اس کے بعد بدلے میں ہوا تو نظر آ رہا ہے کہ پولیٹیکل ورکر کا ایٹیٹیوڈ ہی نہیں تھا۔ پولیٹیکل ورکرز کا ایٹیٹیوڈ اور ہوتا ہے، یہ وہ والا ایٹیٹیوڈ تھا ہی نہیں۔ تو بہرحال اب یہ تو ہوا پرویز الہی صاحب کا معاملہ۔ اب جو بڑی چیز ہے حکومت کی گارنٹی، میں مختصر ریپیٹ کرتا ہوں کہ میں نے کئی بار گزارش کی ہے کہ عمران خان صاحب انتخابات مانگ رہے ہیں، ان کو انتخابات دینا کسی کے بس میں نہیں ہے۔ میں نے ایک بار کہا تھا کہ سارے پھنس گئے ہوئے ہیں۔ عمران خان فوج سے انتخابات مانگ رہے ہیں، عدلیہ سے انتخابات مانگ رہے ہیں، جس سے بھی مانگ رہے ہیں، وہ انتخابات عمران خان کو چاہتے ہوئے بھی، اختیار ہوتے ہوئے بھی نہیں دے سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ انتخابات کے لیے 3 ماہ کے بعد مزید 3 ماہ تو پاکستان نے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ، عالمی مالیاتی اداروں کے ساتھ انگیج کرنا ہے۔ اس دوران کیا ہوگا پاکستان کا، خود عمران خان کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے، تو کوئی بھی ان کو اپنا عمران خان صاحب کو انتخابات نہیں دے گا۔ اب آئی ایم ایف سے خبر آئی ہے دوحہ سے کہ آئی ایم ایف نے شرط عائد کی ہے۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ جی پچھلی حکومت نے جو معاہدہ کیا تھا جس میں 30 روپے، یعنی عمران خان صاحب نے کہا تھا اور اس کا پریس کانفرنسز موجود ہیں، 30 روپے فی لیٹر کی جو لیوی ہے وہ بڑھانی تھی، اور بجلی ہر مہینے تقریباً 4.5 روپے بڑھانی تھی۔ تو وہ معاہدہ تھا، اس پر عمل درآمد کریں۔ یہ تو بات ہے سیکنڈری، لازمی ہے۔ نمبر 2 ہے، نمبر 1 یہ ہے کہ جی پہلے تو آپ بتائیں کہ آپ نے 2023 تک رہنا ہے یا پہلے چلے جانا ہے۔ اگر آپ نے 2023 تک رہنا ہے، اپنی مدت پوری کرنی ہے، تو پھر بسم اللہ کیجئے، مذاکرات کر لیتے ہیں۔ اور اگر آپ نے پہلے جانا ہے تو پھر ہم مذاکرات نہیں کریں گے، نہ آپ کے ساتھ کریں گے، نہ نگران حکومت کے ساتھ کریں گے۔ جب آئی ایم ایف نے مذاکرات کرنے سے ہی انکار کر دینا ہے کہ جی ہم مستقل حکومت، چاہے وہ سال کی ہے، چاہے 1.25 سال کی ہے، 1.5 سال کی ہے، اس کے بغیر کسی نگران، کسی ٹیکنوکریٹ حکومت سے مذاکرات نہیں کریں گے، تو سوچیں کہ عمران خان صاحب کو انتخابات کون دے گا پاکستان میں؟ کون چاہے گا کہ پاکستان انتخابات میں جائے؟ آئی ایم ایف اپنا فنڈز دینے سے انکار کر دے، امداد دینے سے انکار کر دے، قرضہ دینے سے انکار کر دے، اور ملک ڈیفالٹ ہو جائے، تو ڈیفالٹ ہو جانا کا وزن کون اٹھائے گا؟ کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ ڈیفالٹ ہونے کے مطلب جو نکلتے ہیں وہ میں نہیں بتا سکتا، اتنے خطرناک ہے، اور وہ کوئی ادارہ، کوئی قوت نہیں چاہے گی کہ پاکستان اس طرف کو جائے۔ لہٰذا آئی ایم ایف سے مذاکرات، اور مذاکرات کی یہ شرط کہ حکومت 2023 تک رہے گی تو ہم بات کریں گے، یہ حکومت کی ضمانت ہے، سب سے بڑی ضمانت۔ اب یہ حکومت خود چاہتے ہوئے بھی 2023 سے پہلے گھر نہیں جا سکتی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔